راہ غفلت کے مسافر۔ شیعہ اینما تولوا فثم وجه الله، وجه الله رو گفتن علی، علی وجه الله. سلمان میگه با امیرالمومنین افطار کردیم، جبرائیل اومد یا رسول الله دیشب علی در عرش با ما میهمان ما بود، با ما غذا خورد. بی فاطمه فرمودن دیشب علی خانه ما بود، یک شب 40 جا، یک شب 40 جا، یک شب 40 جا. حرم لامکان اینه دیگه. در حرم لامکان خلوت بزم علیست، روی زمین و زمان به نور او مستنیر. محترم ناظرین، یہ رافضی ذاکرین چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کریں، چاہے اس آیت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ان کے ہاں تفسیر کے اصول نہ تو عربی لغت سے مطابقت رکھتے ہیں، نہ ہی احادیث صحیحہ سے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو روحانی پیشوا سمجھتا ہے۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ان کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ وہ قرآن مجید کی تفسیر محض اپنی نفسی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہی خوب فرمایا، هلك في رجلان محب غال ومبغض قال۔ میرے حق میں 2 بندے ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں غلو کرنے والا اور دوسرا دشمنی میں حد سے بڑھ جانے والا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علی رضی اللہ عنہ کے مقام سے بھی کم ہے؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہیں، روافض وہ خصوصیات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں۔ اور اگر شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دیں تو قرآن کریم اور احادیث کی صریح مخالفت کی وجہ سے یہ ایک واضح کفر ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت مبارکہ کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اس آیت سے مراد قبلہ ہے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے۔ نماز کے وقت ان کو قبلہ کا رخ معلوم نہیں ہو سکا، چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے مختلف سمت میں نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی کی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔